تو نے کہا کہ حذیفہ اٹھیے جائیں جا کے دشمنوں کی خبر لے کے سننا ہے دل تھام کے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں اسی وقت اٹھا اور میں نے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ اگر وہاں سے تیر آ گیا تو میرے پاس تو ذرا بھی نہیں, ڈھال بھی نہیں, حملہ کرنے کے لیے تیر نہیں, تلوار نہیں, نیزہ نہیں, 10,000 کی فوج ہے. یا رسول اللہ آپ مجھے اکیلے تنہا بھیج رہے, ابھی تو سردی سے میری ایسے جان نکل رہی, تو آپ مجھے اکیلا کدھر بھیج رہے ان کی خبر لینے کے لیے؟ نہیں. عرض کرتے ہیں کہ حضور کا فرمان عالی شان سنا, میں دیوانہ وار کافروں کی طرف بھاگ گیا. کہتے ہیں میں نے دوڑنے کی دیر تھی, آقا و مولا نہ کنڈ لگن دیندے نے تو نہ ہی بیاسا چھڑتے نے. کہتے ہیں میں چلا جیسے ہم لبیک والے چلتے ہیں تو حضور کی دعا پر راست ہمارے ساتھ ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چلا تو میں نے خود سنا آقا و مولا نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے. حضور نے دعا کیا فرمایا کہ یا الہی تیرے حبیب کا یہ غلام اس حال میں چلا کہ جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, تیر تلوار روکنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے, اور ڈھال نہیں ہے, ذرا نہیں ہے. کفار کے جناب لشکر کے اندر وہ داخل ہونے لگا. یا اللہ مجھ نبی کی اس غلام کے حق میں دعا ہے کہ یا اللہ تو اس کی آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے تو اس کی خود حفاظت فرما. اب جس کے ساتھ حضور کی دعا ہو اس کو تیر چھو سکتا ہے, تلوار اس کی طرف آ سکتی ہے, کافروں کی نگاہ اس کی پڑ سکتی ہے, لیکن سنے دعا کی تاثیر. آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا نے ابھی آمین جو کی نہیں تھی, ابھی آقا و مولا نے یہ الفاظ فرمائے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں سردی سے کانپ رہا تھا, ابھی میں نے اگلا قدم اٹھایا نہیں تو مجھے ایسا لگا جیسے میں گرمی کے اندر تپتے سورج کے اندر بھاگتا جا رہا ہوں. کہتے ہیں اب جب میں خبر لے کر واپس آیا اسی مقام پر آقا و مولا کالی کملی لے کر, چادر لے کر جون سے ہے وہ آپ آرام فرما رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے. تو میں آیا تو میں نے خبر دی, یا رسول اللہ یہ خبر ہے. حضور مسکرائے, کہتے ہیں میں چل دیا, حضور نے مجھے بلایا. حضرت امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ حضور کبھی بھی قرض نہیں رکھتے, حضور تو نوازتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے بلایا, حضور نے فرمایا کہ حذیفہ ادھر آئیے, آپ نے آج رات کو آرام اکیلے نہیں کرنا, آپ میری یہ چادر لیں اور میرے ساتھ لحاف کے اندر آپ بھی آرام کریں. کہتے ہیں پھر میں نے رات کیسی گزاری؟ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم پوری رات حضور کے پاؤں مبارک اپنے سینے کے ساتھ جو چپکا کر میں نے پوری رات گزاری. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد. یہ دنیا دار ہمیں کچھ نہیں دے سکتے, ہم نے صدا دینی ہے, ان کو دینی ہے, یہ کیا دے سکتے؟ یہ بھی بزرگ ہمیں بتا گئے. یا سرور دین شاہ عرب رحمت عالم دے کے دل سے یہ صدا, اب اور بھی کچھ مانگ, اور سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ, اور تنگی داما پہ نہ جا اب اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ, ہر چند کے مالک نے بھرا ہے تیرا کشکول, ہمارا کشکول ہمارا دامن اگر بھرا تو آقا و مولا کی نگاہ کی وجہ سے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر چند کے مالک نے بھرا ہے تیرا کشکول, کم ظرف نہ بن اب ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ. تو پھر کئی لوگ اگر آپ نے وفا کرنی ہے تو آقا و مولا کے ساتھ, جن کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا, ایمان ملا, قرآن و حدیث ملا, یہ نمازیں ملی, حج ملے, زکوٰۃ ملے, صدقات ملے, یہ شکلیں ملی. وفا کرنی ہے تو حضور کے ساتھ جو قیامت تک جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بھی ایمان اور عشق مصطفیٰ کے ساتھ بدتر ہو جائیں گی, جو قبر کی تاریکی میں نور کے چشمے بہانا جانتے ہیں, جو پل صراط ہمیں پار کروانا جانتے ہیں, اور جو گرمی محشر میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے. کتنے ہی لوگ تو ایسے ہیں جو جہنم کے گڑھے کے نزدیک, بلکہ اس سے اور نزدیک, بلکہ کئی لوگ تو جہنم کے گڑھے کے اندر جا رہے ہوں گے, آقا و مولا پشت سے پکڑ پکڑ کے ہمیں باہر نکالیں گے, جنت کا دروازہ کھلوا کر ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. اب میں اور آپ اگر بہت بڑے کسی بادشاہ شہنشاہ کے دربار کے اندر جو ہم داخل ہو جائیں, فانوس ہیرے جواہرات دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے دیکھیں تو اس شان و شوکت سے ایک لمحے کے لیے تو بندہ حیرت زدہ تو ہو جاتا نا, حیرت میں چلا جاتا. بتاؤ جب حضور کی نگاہ بھی ہو جانی, آقا و مولا کی زیارت بھی ہو جانی, حضور نے خود ہمیں یوں پکڑ کر جنت کا دروازہ کھلوا کر جنت کے محل کے اندر داخل کر دینا, ہمیں بتلایا جائے گا کہ جناب یہ آپ کا محل ہے, تو یہ تو رب کا فیصلہ. بتاؤ کہ جنت کے اندر درخت ہیں کہ نہیں ہیں, اور درختوں کے اندر اڑنے والی بلبلیں بھی ہیں. پھر وہ بلبلیں میرے اور آپ کے ساتھ خدا کی قسم اس دن مخاطب ہوں گی, اور بلبلیں کہیں گے ہاں بھائی ہون دسو. جب وہ دیکھیں گی نا کہ ہم لوگ حیرت میں ڈوب گئے, حیرت زدہ ہو گئے, آج تو ملک پڑ گیا, آج تو آقا و مولا نے ہمارا کام بنا دیا, بگڑی بن گئی, تو پھر وہ بلبلیں ہمارے ساتھ مخاطب ہو گئی. وہ کہیں گے ہاں بھائی ہون دسو, اوکھے ویلے تو حضور آستے ہتکڑی لوائی سی, اوکھے وقت تم نے حضور کے لیے پرچہ کٹوایا, تم نے حضور کے لیے ڈنڈے کھائے,
اس وقت تم نے لوگوں کے تانے سہے، اس وقت تم نے برادری بھی چھوڑ دی، کسی کی طرف نہیں دیکھا، دیکھا تو حضور کے چمکتے دین کے لیے دیکھا، اس وقت تم نے اپنے اوپر پابندیاں لگوائی۔ اب بتاؤ کہ تم نے دنیا میں حضور کے ساتھ وفا کی، آج آقا و مولا نے تمہیں نوازا کہ نہ نوازا؟ بلبلیں کہیں گی اب حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اب اور مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر بلبلیں ہم سے مخاطب ہوں گی کہ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ دے نہیں سکتے، حیرت میں نہ پاڑا ہوش میں آ، اب اور بھی کچھ مانگ۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا مانگنا؟ اپنا عجز، اپنا انکساری کا اظہار کرنا۔ ہم کہیں گے نہیں، بس یہ انجام، اس در پر یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ ذرا مانگ ذرا، اور بھی کچھ مانگ۔ حاتم طائی وقت کا بہت بڑا سخی، اس کے کتنے دروازے تھے؟ 7۔ حاتم طائی کے 7 دروازے تھے، دنیا کا مشہور ترین ہے سخاوت میں، بڑا سخی سی، بڑا پیسہ، اس نے اپنے 7 دروازے رکھے تھے۔ تو کسی نے صحابی رسول سے آگے پوچھا جناب حاتم طائی کے تو 7 دروازے تھے، کوئی بھی بنگتا اگر اس کے دروازے پہ آتا تو پہلے دروازے سے بھی خیرات پاتا، دوسرے سے بھی، تیسرے سے بھی، 7ویں تک، لیکن آپ کے نبی کا ایک دروازہ، حاتم طائی کے 7 دروازے، آپ کے نبی کا ایک دروازہ۔ صحابی مسکرائے، آپ نے فرمایا جلیا تو اصل گل سمجھے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حاتم طائی کے 7 دروازے، اور ہر منگتے کا ہر ایک دروازے پہ آنا، پہلے پہ آنا، پھر دوسرے پہ جانا، پھر تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پہلے پہ بھی جھولی پھیلی، پہلے پہ بھی اس نے جناب خیرات لی، 7ویں تک وہ خیرات لیا، لیکن اس کی جھولی بھری نہیں، اس کی طلب پوری ہوئی نہیں۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ اس کائنات میں آقا و مولا کا وہ در مصطفیٰ ہے۔ رب نے اپنے حبیب کا دروازہ اس لیے ایک رکھا کہ قیامت تک کوئی بھی بندہ کتنا بڑا منگتا سوالی، خدا کی قسم وہ ایک مرتبہ در مصطفیٰ پہ چلا تو جائے، قیامت تک اس کو دوسرے در کی ضرورت ہی باقی کوئی نہیں رہتی۔ تو اس واسطے تسی سارے حضور دے غلام بیٹھے ہو، آپ لوگوں نے چمکتے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے، آپ کھڑے ہوں گے تو پھر ہی بات بنے گی۔ تقریریں آج ہوگی، اگلے جمعے کسی اور خطیب نو بلاؤ، اس کو اگلے کسی اور نو بلاؤ۔ تقریریں، مدارس، مساجد، یہ ساری جگہ اپنے لیے موجود ہیں، لیکن اگر اوپر کفر کا نظام ہے تو فائدہ، اتنے پھر یزیدی بیٹھے ہیں، اوپر پھر گستاخان رسول کے حامی بیٹھے ہیں۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ نے تحریک لبیک کا ساتھ دینا ہے۔ دیں گے جی انشاءاللہ؟ تحریک لبیک کا آپ نے ساتھ دینا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن نظام مصطفیٰ کا نفاذ ملک پاکستان میں ہونے لگا ہے۔ نہیں تو یہ آپ یاد رکھ لو کہ اگر حضرت مجدد پاک نے اور حضرت امام مالک صاحب نے بھی یہ اجماع الامت جو ہے وہ نقل فرمایا ہے کہ اگر پوری زندگی کی نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقات، اور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ایک بندہ درود پاک پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، لیکن زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر آقا و مولا کی ہو جانے والی گستاخی وہ ٹھنڈے پیٹ سن لے، وہ حرکت میں نہ آئے، جہادی روح اس کے اندر پیدا نہ ہو، وہ میدان عمل میں نہ آئے، گستاخ رسول کا سر تن سے جدا نہ کرے، منہ تو جواب نہ دے، آپ نے فرمایا پوری زندگی کی نمازیں، پوری زندگی کے حج، زکوٰۃ، صدقات، درود پاک پڑھے ہوئے اس کے منہ کے اوپر مار دیے جائیں گے۔ پچھلے 10 سالوں میں حضور کے 50 لاکھ سے زائد خاکے بن گئے ہیں۔ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے تو بتائیں؟ اس لیے ہم لوگوں نے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ بدبخت ہیں ہم کہ جناب آج ہم نے وہ وقت دیکھا کہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، قبلہ اول یہودیوں کے شکنجے میں ہے، اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی جیل کافروں کے قبضے میں ہے، اور کشمیر کے اندر جو ہو رہا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، بابری مسجد شہید کر کے اوپر مندر بنایا جا رہا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے مسجد اقصیٰ شریف کو شہید کر کے اوپر سلمانی ہیکل یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنانا ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر ہماری یہی روش رہی، اگر ہماری یہی سپیڈ رہی تو پھر ان کافروں کو کون روکے گا؟ تو اس لیے یہ بالکل واضح اعلان ہے، جب بھی تبدیلی آئے گی، جب بھی اسلام سر بلند ہوگا تو وہ جہاد اور تلوار سے ہی ہوگا، اور ان کو آپ 1000 نہیں لاکھ مرتبہ حکومت دیں، خدا کی قسم ان میں سے ایک بھی کبھی بھی اعلان جہاد نہیں کر سکتا۔ لیکن امیر المجاہدین یہ ہمیں وصیت فرما کے گئے، آپ نے فرمایا کہ جس دن لبیک کی حکومت آئی، آتے ساتھ حضور کا چمکتا دین تخت پر ہوگا، لبیک والے اعلان جہاد کریں گے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر لبیک والے بھی اور پوری فوج بھی انشاءاللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور لبیک کا نعرہ لگا کے کشمیر کے سرحدوں میں داخل ہو جائے گی۔ کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ کشمیر آزاد ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پاکستان کی فوجیں قبلہ اول کی طرف چلیں،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین بھی آزاد ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 30 کروڑ سے زائد مسلمان جو ہندوستان کی چکی میں پس رہے ہیں اگر وہ بھی آزاد ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ بابری مسجد اسی مقام پر جون سی ہے وہ تعمیر ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بہاریں لوٹ آئیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی دوبارہ رہا ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مدنی بہاریں مدنی خوشبوئیں پھر آ جائیں، تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ آپ کو تحریک لبیک کا ساتھ دینا ہوگا، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، جو دیری ہوگی اس کے لیے معذرت خواہیں، ٹائم سے آگے چلا گیا تو لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اس بات کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ بات ختم ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، آقا و بولا کہ غلامی کے عذاب نہ جانے پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ جتنے بزرگ ہمارے بھائی جوان آپ جتنے تشریف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے، آپ کو اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ، اور قیامت تک آنے والی آپ کے اولادوں کو بھی عشق مصطفیٰ سے مطر فرمائے، اور آخری چلنے والی سانس تک حضور کی عزت، عقیدہ ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔